بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: ونزل في جهد أصاب المسلمين، یعنی یہ فرمان الہی نازل ہوا اس مصیبت اور پریشانی، ابتلا اور آزمائش کے سلسلے میں جو مسلمانوں کو لاحق ہوئی. جو مصیبت، پریشانی، آزمائش، ابتلا، امتحان مسلمانوں کو لاحق ہوا، اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. یہ اشارہ ہے اس ابتلا کی طرف جو مسلمانوں کو غزوہ خندق میں یا غزوہ احزاب میں جو لاحق ہوئی تھی، اس طور پر کہ دنیا جہان کی ساری باطل طاقتیں اکٹھا ہو کر مدینے پر مسلمانوں پر حملہ کر رہی تھی. بہت ہی زبردست یہ آزمائش تھی، امتحان تھا کہ سارے کفار مل کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. یہاں تک کہ وہ اہل کتاب و یہودی جو مدینے کے آس پاس بستے تھے، جن کا معاہدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امن و صلح کا، ان لوگوں نے بھی کفار سے ہاتھ ملا لیے اور وہ بھی مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ایسی صورت میں، ایسے حالات جب مسلمانوں کی جو کیفیت تھی اس کو بیان کرنے کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ام بمعنی بل کے معنی میں، بلکہ حسبتم، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، یہ وہم کر رکھا ہے، یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں ویسے ہی داخل ہو جاؤ گے، بس کلمہ پڑھا ہاں بس جنت میں داخل ہو گئے. اس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ آزمائشیں ہیں، کچھ امتحان ہیں، وہ پاس کرنے ضروری ہیں. صرف زبانی طور پر کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے مقتضیات بھی ہیں. کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، یہ سمجھ لیا ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا بمعنی لم کے معنی میں ہے لم یاتکم مثل الذین خلوا، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس، مثل یعنی شبہ ما اتا، اس جیسی جو آئی مصیبت پریشانی یا جو ابتلا آئی ان لوگوں کو، الذین خلوا جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں ان کے اوپر جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو ابتلا آئیں ویسی ابھی تمہارے پاس نہیں آئی. من قبلکم من المؤمنین، تم سے پہلے مومنین کے پاس جو آزمائشیں، جو امتحان آئے ویسا نہیں آئے. فتصبروا کما صبروا، لہذا تم بھی صبر کرو جیسا انہوں نے صبر کیا. یہاں پر سوال نشان ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ یہاں سوال ہے کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم ایسے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو تمہارا ویسا امتحان نہیں ہوا جیسا پہلے لوگوں کا امتحان ہوا. جیسی مصیبت آزمائی سے پہلے لوگوں کے اوپر آئی تھی ویسی نہیں آئی ابھی تمہارے اوپر. پہلے کی امتیں جو تھی، انبیاء کرام جو تھے، ان کی امتوں کو لوگوں نے جو ہے رکھ کر کے اوپر سے آرا چلا دیا اور ان کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے. مستہم الباساء، کیا مصیبت آئی تھی ان کو؟ مستہم انہیں لاحق ہوئی، الباساء باسا فشدت الفقر، باس اگر ہے تو باس معنی جنگ، باسا اگر ہے تو فقر و فاقہ. جملہ مستعنفہ مبینۃ لما قبلہ، مستہم یہ جملہ یہاں سے
جملہ ابتدائیہ مستعنفہ جملہ ہے جو اپنے ما قبل والے جملے کو بیان کر رہا ہے. یہ کیا مثل الذین خلو من قبلکم لم یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تمہارے پاس وہ چیز نہیں آئی. وہ چیز کیا آئی؟ اب اس کا بیان ہو رہا ہے یہاں پر. مستہم البأساء، انہیں لاحق ہوا فقر و فاقہ. البأساء شدت الفقر، شدید فقر و فاقے کے وہ شکار ہوئے. والضراء المرض، اور بیماری انہیں لاحق ہوئی. والزلزلوا، اور وہ لوگ جھنجھوڑ دیے گئے. اذعزوا بانواع البلاء، انواع بلا مختلف قسم کی آزمائشوں امتحانوں کے ذریعے انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، انہیں حرکت دی گئی، ان کے اندر زلزلہ پیدا کیا گیا، انہیں ہلا دیا گیا ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے ذریعے. یہاں تک کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور رسول کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے وہ لوگ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اس قدر مصیبتیں اور اس قدر پریشانیاں آزمائشیں ان کے اوپر آئی. الحدیث پاک میں ہے الجزاء بقدر عظم الجزاء عظم البلاء، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ الجزاء قدر عظم البلاء، جزاء ثواب اجر، جتنی مصیبت اور پریشانی بڑی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا اجر و ثواب بھی بڑا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو بہت ہی زبردست ان کی آزمائش ہوئی. حتی یقول بالنصب والرفع، یقول اور یقول اسے دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، گویا اس میں دو قرأت ہیں، نصب کے ساتھ بھی اور رفع کے ساتھ بھی. کیوں؟ اس لیے کہ یقول یہاں پر یہ قال کے معنی میں ہے، قال یعنی ماضی کے معنی میں ہے، کیونکہ ماضی کی حکایت بیان ہو رہی ہے، پہلے کے لوگوں کی حکایت بیان ہو رہی ہے. تو پہلے کے لوگوں کی ماضی کی بات کو مستقبل یا مضارع کے صیغے کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا ہے. اس لیے جب حتی کے بعد میں مستقبل کا صیغہ آئے تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں. اس کو نصب بھی دے سکتے ہیں، اس کو رفع بھی دے سکتے ہیں. یا یہ کہ نصب کی وجہ یہ ہے کہ حتی کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. یا بعض نحویوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حتی خود نصب دیتا ہے. لیکن بہرحال یہاں پر یہ ماضی کے معنی میں ہے، اس لیے اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں. حتی یقول الرسول، وہی تو بتایا ہوں، یقول یہاں پر ماضی کے معنی میں ہے، ماضی کے معنی میں. جب مستقبل کا صیغہ ماضی کے معنی میں ہو تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں. سمجھ میں آیا؟ مستقبل کا صیغہ جب ماضی کے معنی میں ہو تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں، اس کو رفع اور نصب دونوں طرح اسے پڑھ سکتے ہیں. اور بعض قراء نے اس کو نصب کے ساتھ پڑھا ہے اور بعض قراء نے اس کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے. حتی یقول الرسول اس طرح بھی پڑھا ہے. وحتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ میں جو ایمان لائے وہ کہنے لگے یا انہوں نے کہا استبطاء للنصر، مدد کی امید لگاتے ہوئے کہ مدد اب آ ہی جائے گی. مدد کی امید لگاتے ہوئے انہوں نے کہا لِتَنَاهِ الشِّدَّةِ عَلَيْهِمْ، تاکہ ان کے اوپر جو شدت ہے وہ ختم ہو جائے. شدت جو آزمائش امتحان مصیبت کی جو شدت تھی وہ ختم ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے کہا متی یأتی نصر اللہ الذی وعدناہ، وہ مدد اللہ کی کب آئے گی جس کا ہمیں وعدہ کیا گیا ہے. متی یأتی نصر اللہ، متی یأتی نصر اللہ الذی وعدناہ، جس مدد کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اللہ کی، وہ مدد کب آئے گی.
فَأُجِيبُوا مِن قِبَلِ اللَّهِ، چنانچہ انہیں جواب دیا گیا اللہ کی جانب سے، الا ان نصر اللہ قریب، سن لو خبردار، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے، یعنی اتیانہ، مدد کا آنا قریب ہے، یقینی ہے، مدد کا آنا قریب ہے مطلب یقینی طور پر قریب آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر سابقین امت کے احوال کو بیان کر کے، ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو بیان کر کے اس امت کے لوگوں کی ہمت افزائی کی ہے اور انہیں حوصلہ بخشا ہے کہ تم ان مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرو، تم سے پہلے کے لوگوں کو کس قدر آزمایا گیا تھا، ان لوگوں نے جیسے صبر کیا تم بھی ویسے ہی صبر کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے یسألونک یا محمد ماذا ينفقونه والسائل عمرو بن جموح وكان شيخا ذا مال فسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم اما ينفق وعلى من ينفق۔ یسألونک، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں، کس پر خرچ کریں، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، ذا یہاں پر موصول ہے، الذی کے معنی میں ہے، یعنی ما الذی ينفقون، کیا چیز ہے جس کو خرچ کریں، کس چیز کو خرچ کریں۔ والسائل عمرو بن جموح، یہ سوال کرنے والے کون صحابی ہیں، سوال کرنے والے عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ ہیں۔ وکان شیخا ذا مال، یہ بہت ہی مالدار ہے، ایک بزرگ تھے۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا مسئلہ، اما ينفق، کیا خرچ کریں، مال ہے مختلف قسم مال کی، کون سا مال کس پر خرچ کریں، وعلی من ينفق، اور کس پر خرچ کریں، یہ ان کا سوال تھا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یسألونک ماذا ينفقون قل لهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ ما انفقتم من خیر، جو کچھ بھی تم خرچ کرو خیر میں سے، خیر سے مراد یعنی مال، جو بھی مال ہے، مال کی جو بھی قسم ہے اس میں سے تم خرچ کرو۔ بیان لما، یہ خیر جو ہے من بیانیہ ہے، یہ بیان ہے کس کا، ما کا، ما انفقتم، جو بھی خرچ کرو کس میں سے خرچ کرنا ہے، وہ من خیر، خیر میں سے، خیر شامل للقلیل والکثیر، یہ قلیل اور کثیر سب کو شامل ہے، چاہے تھوڑا خرچ کرو چاہے زیادہ خرچ کرو، سب کو شامل ہے یہ خیر۔ وفیہ، اور اس میں بیان ہے المنفق، منفق کا، الذی هو احد شکی السؤال، جو کہ سوال کے دو اجزاء میں سے ایک جز ہے، سوال کے دو جانبوں میں سے ایک جانب ہے، دو شق میں سے ایک شق ہے، دو شق ہے سوال کے۔ یہاں پر ماذا ينفقون، سوال یہاں بظاہر ایک ہی شق ظاہر ہو رہا ہے، لیکن جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سوال کا مقصد دو چیزوں کو پوچھنا تھا، جیسا کہ یہاں پر مذکور ہے، فسأل النبی اما ينفق وعلی من ينفق، کیا خرچ کرے اور کس پر خرچ کرے، جو کیا خرچ کرے اس سوال کا جواب ہے ما انفقتم من خیر، جو بھی خیر، جو بھی ہے آپ کے پاس خرچ کرنے کی چیز، بھلی چیز، اس میں سے خرچ کرو، اور کس پہ خرچ کریں، فللوالدین، اس کا جواب دوسرے سوال کا جواب آگے آ رہا ہے، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ وفی، دیکھیں گے پھر سے، وفیہ بیان المنفق، منفق جس کو خرچ کیا جائے، اس میں اس چیز کا بیان ہے، الذی هو احد شکی السؤال، جو کہ سوال کے دو شق میں سے ایک شق ہے۔ منفق کیا خرچ کیا جائے، یہ ادھر ہے، اما ينفق، تو دو شق ہے سوال کے، ان میں سے ایک شق یہ ہے اما ينفق۔ وأجاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله، اور جواب دیا مصرف کا کہ کہاں خرچ کیا جائے، الذي هو الشق الآخر، جو کہ سوال کا دوسرا شق ہے، دوسرا گوشہ ہے، دوسرا جانب ہے۔ وأجاب عن المصرف، کہاں خرچ کیا جائے،
یہاں مصرف لکھا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی قرأت ہو، لیکن مصرف شاید زیادہ صحیح ہے۔ کہاں خرچ کیا جائے؟ الذی هو الشق الآخر، جو کہ دوسرا شق ہے سوال کا، بقولہ، اپنے اس قول کے ذریعے اللہ نے اس دوسرے سوال کا جواب دیا، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین۔ کس پہ خرچ کرنا ہے؟ والدین پہ، اقربین پر، قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافرین پر۔ اے ہم اولا بھی، یعنی یہ اس کے زیادہ مستحق ہیں، آپ کے خرچ کے یہ لوگ زیادہ مستحق ہیں، والدین، اقربین، یتامى، مساکین، ابن سبیل۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خیر کرو، یعنی انفاق وغیرہ، انفاق خرچ کرنا اور اس کے علاوہ جو بھی خیر کے کام ہیں، جو کچھ بھی کرو، فإن اللہ بھی علیم، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ کو اس کا علم ہے، فمجاز علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر اس کو بدلہ دے گا۔ آج کی فإن اللہ بھی علیم، فمجاز علیہ، اللہ رب العالمین اس پر بدلہ دے گا، اللہ کو معلوم ہے کون کیا خرچ کہاں کر رہا ہے۔ کتب بمعنی فریدہ، علیکم القتال، تم پر قتال کو فرض کیا گیا ہے، کتب فریدہ، فرض کیا گیا ہے، واجب کیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، القتال قتال کو، للکفار کفار سے، کافرین سے، ظالمین سے قتال کرنے کو فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ مَكْرُوهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے نزدیک ناپسندیدہ ہے، کرہ لکم، وہ تمہارے نزدیک ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ تبعا لمشقتہ، طبعی طور پر، فطری طور پر اس میں مشقت ہونے کی وجہ سے، مشقت ہے اس لیے فطری طور پہ انسان جو ہے لڑائی جھگڑے کو، قتال کو ناپسند کرتا ہے کہ کہیں میں قتل نہ ہو جاؤں، اس ڈر سے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، امید ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اور امید ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے، ہم بہت ساری چیزوں کو چاہتے ہیں کہ لیکن پتہ چلتا ہے اس میں تو ہمارے لیے شر ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو نہیں چاہتے لیکن پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ ایسا ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے۔ لِمَيْلِ النَّفْسِ إِلَى الشَّهَوَاتِ، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ نفس شہوات کی طرف مائل ہوتا ہے، انسانی جو نفس ہے اس کے پاس شہوتیں ہیں، ان شہوتوں کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، اس لیے بہت ساری اچھی چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جن کو ناپسند کرتا ہے اس میں اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ الموجب لہلاکها، یہ شہوات جو کہ اس کی ہلاکت کی موجب ہیں، اس کو ہلاک کرنے والی ہیں، ان کی طرف مائل ہوتا ہے، پتہ ہے کہ ہلاک کرنے والی ہیں پھر بھی انہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ گناہ ہے، حرام کام ہے، انسان جو ہے پتہ ہے یہ چیز جو ہے میری زندگی کو برباد کر دیں گی یا آخرت کو برباد کر دیں گی، اس کے باوجود بھی انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو وغیرہ ایسی چیزیں، ان کے اوپر لکھا رہتا ہے کہ یہ کینسر اس سے ہو سکتا ہے، اس سے موت ہو سکتی ہے، لکھا ہوا ہے اس میں، کمپنی لکھ کے بیچ رہی ہے، لوگ پھر بھی دھڑلے سے خرید رہے ہیں، پھر بھی ان کی بکری میں کمی نہیں ہو رہی ہے، خوب خرید رہے ہیں، اس لیے کہ نفس شہوت کی طرف مائل ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے وہ نشہ کرنے کے لیے، اس کا میل، اس کا نفس اس کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس لیے ہلاکت کے باوجود بھی اس کو وہ اپنا رہے ہیں۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے وَنُفُورِهَا عَنِ التَّكْلِيفَاتِ الْمُوجِبَةِ لِسَعَادَتِهَا، اور نفس کے نفرت کرتا ہے ان تکلیفات سے جو اس کی سعادت کی موجب ہیں۔ تکلیفات ہیں جن چیزوں کو اللہ نے ہمیں مکلف کیا ہے، تکلیفات جو واجبات ہیں، اللہ نے ہمیں نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا اور دیگر لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا ہمیں اللہ نے مکلف کیا ہے، ان تکلیفات سے نفس
کو نفرت ہوتی ہے اس سے متنفر ہوتا ہے. کیوں؟ حالانکہ یہ تکلیفات سعادت کی موجب ہیں، اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں ان کو بجا لانے سے. اس کے باوجود بھی نفس ان سے متنفر ہوتا ہے، ان کو ناپسند کرتا ہے، اور ان کی وہ چیزیں اس کے اوپر غیرہ گزرتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ لوگ نمازوں سے دور بھاگتے ہیں، روزہ رکھنے سے دور بھاگتے ہیں گرمی کے مہینوں میں بالخصوص. مال ہونے کے باوجود اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، صدقہ نہیں نکالتے، چونکہ نفس جو ہے ان تکلیفات سے متنفر ہوتا ہے، اس کو یہ چیز اس کے اوپر غیرہ گزرتی ہیں، اس لیے ان تکلیفات سے وہ دور بھاگتا ہے. حالانکہ یہ تکلیفات جن چیزوں کے ذریعے اللہ نے، جو چیزیں اللہ نے ہم پر مکلف کی ہیں وہ تکلیفات ہیں. اللہ نے ہمارے اوپر ہمیں مکلف کیا ہے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا وغیرہ، بہت ساری، یہ سب تکلیفات ہیں. تکلیف یہاں پریشانی کے معنی میں نہیں ہے، تکلیف شرعی تکلیفات، شرعی تکلیفات، چونکہ ان میں بھی، ان کو بجا لانے میں بھی انسان کو تھوڑی بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. نماز پڑھنے کے لیے ٹھنڈی میں اٹھنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، گرمی میں نماز مسجد کے لیے جانا پڑتا ہے، اپنا کام چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، ایک طرح سے تکلیف ہے. روزہ رکھنے کے لیے بھوک کو برداشت کرنا پڑتا ہے وغیرہ، تو اس کو شرعی تکلیفات بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکلف کیا ہے ان چیزوں کا، تو جن چیزوں کا مکلف کیا ہے ان کو ہم بجا لاتے ہیں، کر لیتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، تو یہ ہماری سعادت، حقیقی سعادت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری سعادت کی موجب ہے. ان سے ہمیں سعادت ملنے والی ہے لازمی طور پر، نیک بختی اور کامیابی دنیا اور آخرت میں ملتی ہے. اس کے باوجود بھی نفس ان سے دور بھاگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے لوگ مسجدوں کی طرف اتنا نہیں آتے جتنا جو ہے کھیل کود کے میدانوں کی طرف اور لہو و نعیم اور سنیما ہالوں کی طرف جس طرح بھاگتے ہیں یا مزاروں کی طرف بھاگتے ہیں. گناہوں کی جگہوں کی طرف آپ دیکھیں گے لوگ دوڑے جا رہے ہیں، لیکن مسجد کی طرف لوگ نہیں آ رہے ہیں جہاں پر جنت فری میں ملتی ہے، ایک پیسہ نہیں لگتا. سنیما ہالوں میں پیسہ لگتا ہے، ٹکٹ لگتا ہے، اس کے باوجود بھی یہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. شرابی شراب بیچنے کے لیے کہیں نہیں جاتا، اس کی دکان پہ لوگ شراب خریدنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن بیچارہ دودھ والا گھر گھر جا کے دودھ بیچتا ہے. اچھی چیز کو جا کے محنت کر کے بانٹنا پڑتا ہے، اور بری چیز کو لوگ جو ہے خود آ کے لے لیتے ہیں. تو یہ اس سے آپ نفس کا میلان کو سمجھ سکتے ہیں کہ نفس شہوتوں کی طرف کیسے مائل ہوتا ہے. فَلَعَلَّ لَكُمْ فِي الْقِتَالِ خَيْرًا وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُ، شاید کہ تمہارے لیے قتال میں، جہاد میں خیر ہے، گرچہ کہ تم اسے ناپسند کرو، گرچہ کہ تم اسے مکروہ جانو. جب تک مسلمان جہاد کرتے رہے پوری دنیا پر غالب تھے، عزت اور شان و شوکت کی زندگی گزار رہے تھے. لیکن جب سے مسلمانوں نے جہاد کو ترک کیا، تب سے مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں. لأن فيه اما الظفر، اس لیے کہ قتال میں، جہاد میں اما الظفر، یا تو کامیابی ہے، یا تو کفار سے جیت ملے گی، والغنیمہ، اور جیت جائیں گے تو مال غنیمت ملے گا، اب الشہادہ والاجر، یا جو ہے شہادت، یا تو شہادت ملے گی اور اجر و ثواب ملے گا. دونوں میں سے کچھ نہ کچھ تو ملے گا، اور دونوں ہی میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. شہادت ملے تو بھی خیر ہے، اجر و ثواب ہے، اور اگر کامیابی ملتی ہے تو بھی جو ہے اچھی بات ہے، تو بھی اس میں اجر ہے، مال غنیمت ہے، اور پھر جو ہے حکومت ہے وغیرہ. وفی ترکہ، اور جہاد کو ترک کرنے میں، وَإِنْ أَحْبَبْتُمُوهُ، گرچہ کہ تم جہاد کے ترک کرنے کو پسند کرتے ہو، دل کو اچھا لگتا ہے کہ چھوڑو. شرن، وفی ترکہ شرن، اور اس کے ترک کرنے میں شر ہے، جہاد کے ترک کرنے میں شر ہے، برائی ہے، فتنہ ہے، فساد ہے. لأن فیہ، اس لیے کہ ترک قتال میں الذل والفقر وحرمان الاجر، اس لیے کہ اس میں ذلت ہے، فقر و فاقہ ہے، اجر سے محرومی ہے. جب جہاد نہیں کرو گے دشمن چڑھ دوڑے گا، تمہارا مال و متاع لوٹ لے گا، تمہیں فقیر بنا دے گا، اور جہاد نہ کرنے کی وجہ سے اجر سے بھی محروم ہو جاؤ گے، یا قتل کر دیے جاؤ گے، گھروں میں تمہیں غلام بنا لیا جائے گا، عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹ لیا جائے گا.
تو اس لیے اس میں ذلت ہی ذلت ہے، رسوائی ہی رسوائی ہے جہاد کے ترک کرنے میں۔ واللہ یعلم ما هو خیر لکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس چیز میں تمہارے لیے خیر ہے اور بھلائی ہے۔ وانتم لا تعلمون، اور تم لوگ نہیں جانتے۔ وانتم لا تعلمون، تمہیں علم نہیں ہے ذالک اس چیز کا کہ کس میں خیر ہے کس میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے سمجھ لو اس میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ فبادروا الی ما یامرکم بہ، لہذا جلدی کرو، سبقت کرو اس چیز کی طرف جس کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ساری چیزوں کا حکم دے رہا ہے، ان کی طرف جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ یہاں پر اس آیت میں ایک بہت ہی اصول، ایک قاعدے کی بات ہمیں بتا دی گئی ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت ساری چیز یہ ہم اپنی زندگی میں اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اسے ناپسند کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو ہمارے لیے اچھی ہے، اس میں تو خیر ہے، ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اور کتنی ایسی چیزیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں لیکن اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے خیر ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس کی ایک دو مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک شخص جو ہے سعودی عرب جا رہا تھا، اور ایئرپورٹ پر جب پہنچا پتہ چلا اس کی فلائٹ چھوٹ گئی ہے۔ فلائٹ اس کی چھوٹ گئی ہے، ہوائی جہاز وہاں سے نکل چکا ہے۔ اسے بہت افسوس ہوا، اس کا ہزاروں روپے کا ٹکٹ بیکار ہو گیا، اور پھر اس کا ویزا ختم، اس کو بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا۔ پھر کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ وہ جہاز جو اس سے چھوٹا ہے وہ جہاز کراس کر گیا ہے، گر گیا ہے۔ جب پتہ چلا وہ جہاز گر گیا ہے تو پھر کون ہے بھائی؟ ہاں، تب اس کو احساس ہوا کہ اس میں میرے لیے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اس میں میرے لیے بھلائی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات۔ ابھی ایک شخص کو کورونا کا مرض ہو گیا تھا، ہاسپٹل میں داخل ہوا وہ، تو ظاہر سی بات ہے بہت ہی مصیبت کی بات ہے، ناپسندیدگی والی بات ہے۔ چنانچہ وہ شخص ہاسپٹل میں داخل ہوا، ہاسپٹل میں رہا، وہاں پر جو ہے اس کا علاج ہوا، اور جو ممرضہ طبیبہ جو تھی، نرس، اس کا علاج کرتی رہی۔ نرس کو اس سے پیار ہو گیا، اور دونوں نے جو ہے شادی ہو گئی دونوں کی، اس کا علاج صحیح بھی ہو گیا اور اس کی شادی بھی ہو گئی۔ تو کورونا کی بیماری اس کے لیے ناپسندیدہ چیز تھی، لیکن اس کے بہانے سے اس کے لیے ایک نرس سے شادی ہو گئی۔ تو ایسی ہی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی زندگی میں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔